آج ہم کوریا کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں، ایک ایسی سرزمین جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، متحدہ، لیکن آج وہ دو بالکل الگ الگ حقیقتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اس کی قدیم تاریخ سے لے کر پھر جاپانی قبضہ، تقسیم اور آج کے شمال اور جنوب کے درمیان جو آپ کہہ لیں ناقابل یقین فرق ہے، سب کا احاطہ کرتی ہیں۔ ہاں، اور ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ تقسیم ہوئی کیسے، اور آج یہ دونوں ریاستیں اتنی مختلف کیوں ہیں۔ یہ واقعی ایک حیران کن کہانی ہے۔ ایک ہی قوم ہے نا، مشترکہ ثقافت، زبان، ورثہ، لیکن آج ایک حصہ تو عالمی ٹیکنالوجی اور پاپ کلچر کا مرکز بنا ہوا ہے، جیسے جنوبی کوریا۔ جی، اور دوسرا حصہ شمالی کوریا، وہ دنیا کی شاید سب سے پراسرار اور الگ تھلگ ریاستوں میں سے ایک ہے۔ اس تضاد کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ تو آئیے ذرا شروع سے دیکھتے ہیں۔ کوریا کی تاریخ آپ نے کہا ہزاروں سال پرانی ہے۔ قدیم گوجو سون ریاست، پھر 3 سلطنتیں آئیں، گوگوریو، بیکجے، سیلا۔ جی، جنہوں نے جزیرہ نما پر اپنا اثر قائم کیا، پھر سیلا اور بعد میں گوریو خاندان کے تحت یہ متحد ہوا۔ کوریا نام بھی اسی گوریو خاندان سے نکلا ہے، اچھا، اور پھر تقریباً 500 سال جوسن خاندان کی حکومت رہی، تو مطلب 20ویں صدی کے آغاز تک یہ ایک طویل عرصے سے ایک متحدہ ملک تھا۔ لیکن پھر 1910 میں جاپان نے قبضہ کر لیا۔ جی، اور یہ نو آبادیاتی دور 1945 تک چلا، یعنی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک۔ یہ کورین عوام کے لیے بہت مشکل دور تھا، ثقافتی جبر تھا، استحصال تھا۔ پھر جنگ عظیم ختم ہوئی، انہیں آزادی ملی، لیکن آپ نے کہا کہ وہ آزادی ایک نئی تقسیم کا باعث بنی۔ بالکل، ہوا یہ کہ جنگ کے بعد عالمی طاقتیں آ گئیں۔ سوویت یونین نے شمال میں اپنا اثر قائم کیا، امریکہ نے جنوب میں، اور ملک کو یوں سمجھیں عارضی طور پر 38ویں متوازی لکیر پر تقسیم کر دیا۔ عارضی طور پر؟ ہاں، منصوبہ تو یہی تھا کہ جلد متحد ہو جائیں گے، لیکن سر جنگ شروع ہو گئی، کشیدگی بڑھتی گئی، تو یہ عارضی تقسیم مستقل ہو گئی، کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اور 2 الگ ریاستیں بن گئی۔ جی، شمال میں ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا یعنی DPR کے کمیونسٹ نظریات کے ساتھ، اور جنوب میں ریپبلک آف کوریا RO کے، جسے مغربی حمایت حاصل تھی۔ اور پھر 1950 میں جنگ شروع ہو گئی۔ جی، شمالی کوریا نے جنوب پر حملہ کر دیا۔ یہ کوریائی جنگ بہت تباہ کن تھی، لاکھوں لوگ مارے گئے، اور اس میں امریکہ، اقوام متحدہ، چین سب شامل ہو گئے۔ 3 سال چلی یہ جنگ۔ جی، 1953 میں جنگ بندی ہوئی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آج تک کوئی باقاعدہ امن معاہدہ نہیں ہوا۔ ٹیکنیکلی وہ اب بھی حالت جنگ میں ہے۔ اچھا، اور اسی جنگ کے نتیجے میں DMZ بنا، ڈی ملٹرائزڈ زون۔ بالکل، کورین ڈی ملٹرائز زون آج یہ دنیا کی سب سے زیادہ آپ کہہ لیں قلعہ بند سرحدوں میں سے ایک ہے، جو دونوں ملکوں کو الگ کرتی ہے۔ تو اس تقسیم کے بعد دونوں ممالک بالکل مختلف سمتوں میں چل پڑے۔ جنوبی کوریا؟ جی، جنوبی کوریا دارالحکومت سیول ایک متحرک جمہوریت بن گیا۔ معیشت نے بڑی ترقی کی، سیمسنگ، ہیونڈائی جیسی کمپنیاں۔ ہاں، وہ تو عالمی نام ہے، اور کے پاپ، کورین ڈرامے، ان کا تو کلچرل اثر بہت زیادہ ہے۔ بالکل، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ اچھا، دوسرا رخ کیا ہے؟ سننے میں آتا ہے کہ وہاں معاشرتی دباؤ بہت ہے، لازمی فوجی سروس۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ تمام مردوں کے لیے لازمی فوجی سروس ہے، تعلیم پر شدید مقابلہ ہے، کام کے اوقات بہت طویل ہیں، خود کے عزت کے قوانین بھی کافی سخت ہیں۔ اور کچھ عجیب باتیں بھی ہیں نا، جیسے وہ گھوسٹ اسکولز۔ ہاں، دیہی علاقوں میں آبادی کم ہو رہی ہے تو اسکول خالی ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف دنیا کی تیز ترین انٹرنیٹ سروس بھی وہیں ہے۔ سیول میں زیر زمین پناہ گاہیں ہیں ممکنہ حملے کے لیے، اور افسوس کی بات ہے خودکشی کی شرح بھی ترقی یافتہ ممالک میں کافی بلند ہے۔ خارجہ پالیسی میں وہ امریکہ اور مغرب کے قریب ہیں۔ جی، امریکہ، جاپان، یورپی یونین، چین کے ساتھ تعلقات تھوڑے پیچیدہ ہیں، اور شمالی کوریا کے ساتھ تو ظاہر ہے دشمنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی جنوبی کوریا کی بات جو دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں شمالی کوریا کی طرف۔ پیونگ یانگ، بالکل، شمالی کوریا یعنی DPR کے کم جونگ ان کی قیادت میں ایک آمرانہ ریاست، معیشت پر پابندیاں ہیں۔
اور وہاں آزادی وہ تو بالکل نہیں ہے۔ جی، بنیادی آزادیاں جیسے اظہار رائے، آزاد صحافت، یہ سب ندارت ہیں۔ شہریوں کے لیے ملک سے باہر جانا تقریباً ناممکن ہے۔ اور قوانین وہ تو ناقابل یقین حد تک سخت بتائے جاتے ہیں۔ بہت سخت۔ غیر ملکی میڈیا، خاص طور پر جنوبی کورین، اگر کوئی دیکھے یا پھیلائے تو سزائے موت تک ہو سکتی ہے۔ سزائے موت صرف میڈیا دیکھنے پر؟ جی، کم خاندان کی حیثیت تقریباً دیوتاؤں جیسی ہے، ان کی پوجا لازمی ہے۔ جینز پہننا یا کوئی ایسا ہیئر سٹائل جو حکومت کو منظور نہ ہو، اس پر بھی سزا؟ جی ہاں، غیر ملکیوں پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے، اور سب سے خوفناک شاید وہ 3 نسلوں کی سزا کا قانون ہے۔ ہاں، یہ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، 3 نسلیں، یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جی، اس کے علاوہ عام شہریوں کے لیے انٹرنیٹ نہیں ہے، صرف ایک مقامی نیٹ ورک خوانگ میونگ ہے۔ سیاسی قیدیوں کے لیے بدنام زمانہ کیمپس ہیں۔ کم خاندان کے بارے میں مافوق الفطرت کہانیاں نصاب کا حصہ ہیں۔ اچھا، اور وہ پیونگ یونگ میں جعلی عمارتیں؟ ہاں، ایسی اطلاعات ہیں کہ کچھ عمارتیں صرف باہر سے دکھاوے کی ہیں، اندر کچھ نہیں۔ پھر ان کے سفارتکاروں پر الزام لگتا ہے کہ وہ اسمگلنگ وغیرہ سے حکومت کے لیے پیسہ بناتے ہیں۔ ان کے ہیکنگ یونٹس، لازارس گروپ، وہ بھی مشہور ہیں۔ اور وہ ڈی ایم زی کے پاس پروپیگنڈا گاؤں؟ جی، وہ بھی ہے۔ خارجہ تعلقات میں ان کا زیادہ انحصار چین اور روس پر ہے۔ باقی دنیا، خاص کر امریکہ، جنوبی کوریا، جاپان، ان سے دشمنی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کوریا جو کبھی ایک شاندار متحدہ سرزمین تھی، آج 2 ایسی دنیاؤں میں بٹی ہے جن میں شاید ہی کوئی چیز مشترک ہو۔ ایک عالمی ثقافتی اور تکنیکی مرکز، اور دوسری دنیا کی سب سے بند اور کنٹرولڈ ریاست۔ اور یہ دونوں ممالک عالمی سطح پر، چاہے وہ سفارتکاری ہو، سیکیورٹی ہو یا انسانی حقوق، مسلسل توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ جی، کبھی کبھی اتحاد کی ہلکی سی بات ہوتی ہے، لیکن جو نظریاتی اور سیاسی خلیج ہے وہ بہت گہری ہے۔ واقعی یہ صورتحال سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اتنی مشترکہ تاریخ، اتنی گہری ثقافتی جڑیں، اس کے باوجود وہ کون سی بنیادی چیز ہے جو آج ان کے دوبارہ ایک ہونے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ یا شاید یہ سوال کہ معلومات تک رسائی میں جو اتنا بڑا فرق ہے دونوں طرف، شمال میں تقریباً 0، جنوب میں لامحدود، یہ فرق مستقبل میں ان کے عوام کے درمیان کسی بھی ممکنہ مفاہمت کو کیسے متاثر کرے گا؟